अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू 3। जो गुफ्तगू 1 है और जो गुफ्तगू 2 थी, उसमें से जो इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उसके अलावा भी अगर आप किसी दूसरी बुक का या इन्हीं बुक्स में से किसी कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें लाजमी। और इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब बहुत ही अच्छे राइटर हैं और इन्होंने अपनी बुक्स में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए हैं जिनसे हमें शऊर हासिल होता है, हमें नॉलेज मिलता है बहुत। और मेरे ख़्याल से कोई दूसरा इन टॉपिक्स को इतने अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकता था जितना हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने उनको बयान किया है। तो अगर आप किसी भी उलझन का या कोई भी मसले का अगर हल ढूंढना चाहें तो आप लोगों को इनकी बुक से मिल सकता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 सवालात शेयर करूंगी। तो पहला सवाल ये है कि आजकल जैसा दौर चल रहा है, हम लोग बहुत गुनाहों में उलझते जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे कौन से अमल करें और कैसे अपने ईमान को बचा सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि मौत से पहले लोग कैसे मर जाते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है कि उन्हें जो फ़िज़िकल मौत है वो तो नहीं आती लेकिन वो वैसे मर जाते हैं। तो सवाल नंबर 1 था कि आजकल जिस तरह की ज़िंदगी जा रही है इसमें क्या अमल किया जाए और ईमान को कैसे बचाया जाए। जवाब, इस दुनिया के अंदर आपके पैदा होते ही खुद ब खुद अमल शुरू हो जाता है, चाहे इंसान का कोई भी अकीदा ना हो। आप खुद ब खुद स्कूल चले जाते हैं। स्कूल कई तरह के होते हैं। अरबी मीडियम वाले दरस निज़ामी के बाद मस्जिद के इमाम बन जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इस्लाम को पसंद करते हैं लेकिन मस्जिद के इमाम को पसंद नहीं करते। वो अपने बच्चे दारुल उलूम में नहीं भेजते बल्कि अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल कराते हैं। कुछ बच्चे उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। फिर दाखिले के लिए दौड़ धूप पर कोशिश करनी पड़ती है। इसमें ईमान की क्या ज़रूरत पड़ी। सेहत में कोई नुक्स हो जाए तो अपने इलाके के क्लिनिक जाना पड़ता है। इसमें ईमान की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, बल्कि ट्यूशन की फ़ीस के पैसे देने पड़ते हैं। फिर आपको कमाने की ज़रूरत पड़ गई। नाजायज़, जायज़, समाज के मुताबिक मकान बनाना, शादियों के मामलात, अच्छे रिश्ते की तलाश, अच्छी सवारी ख़रीदना, ये सब वाक़यात ईमान के बगैर हो रहे हैं। गोया के समाज ऐसी मशीन है कि सब काम खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं और आप खुद ब खुद अमल पर मजबूर हो जाएंगे। सुबह से शाम तक यानी कि ज़िंदगी की इब्तिदा से लेकर अंजाम तक अमल जारी है। इसमें इस्लाम की ज़रूरत ही कोई नहीं। दफ्तर जाना हो, मशीन चलानी हो तो बिजली की ज़रूरत होगी। इसमें दीन की क्या ज़रूरत है। सूरज से किसी ने पूछा था कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तो इसने कहा मेरा मज़हब तो सिर्फ़ रोशनी है। सूरज का मज़हब सिर्फ़ रोशनी है। सूरज मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान हैं। मुसलमान होता है किसी को मानने वाला और एक अल्लाह की इबादत करने वाला। इबादत करने वाला मोमिन होता है। अल्लाह सारी कायनात का पालने वाला है और इसने हमें इस्लाम का रास्ता दिखाया है और इन हालात में ईमान को महफूज रखना कमाल है। लोग ये करते हैं कि यूरोप जाते हैं तो कहते हैं साथ में उम्रे का वीज़ा भी लगवा लो। ये अजाफ़ी उम्रा होता है, असल नहीं, क्योंकि ये रूट में आ गया है। ये हैं आपके ईमान के और दीन के वाक़यात। वरना अगर असल ईमान हो तो आप कभी वो काम ना करें जो ईमान के अलावा हो। ये बड़ी मुश्किल और कठिन ज़िंदगी है। हालात ज़माना और तरह के हैं। इसमें ईमान की जूत को महफूज रखना बड़ा मुश्किल है। दुआ करो कि इन हालात में आपका ईमान महफूज रह जाए। ईमान पर 2 चीज़ें हमला करती हैं। पहली चीज़ है तस्कीन वजूद या लज़्ज़त वजूद। वजूद की लज़्ज़त के सारे ज़िमरे और शोबे ईमान में हायल होंगे। दूसरी चीज़ है पैसे की मोहब्बत। अगर ये 2 चीज़ें निकल जाएं तो ईमान महफूज हो जाएगा। लज़्ज़त वजूद का मतलब है अपने जिस्म यानी बॉडी को ग्रेटिफिकेशन या तस्कीन में लाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा खाना और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ये सब लज़्ज़त वजूद है और ईमान की राह में हायल होते हैं। इसी तरह पैसे की मोहब्बत है। जिस तरह क्रिकेट में सेंचुरी बनाते हुए कोई 99 पर आउट हो जाए तो हार्ट फेल होने का इम्कान होता है, इसी तरह पैसे जमा करने वाला भी सेंचुरी व सेंचुरी बनाता है। ये सेंचुरियाँ गिनने के काम आती हैं और खाने के काम नहीं आती। जो पैसा जो सिर्फ गिनने के काम आए और खाने के काम ना आए वो इस्लाम की राह में रुकावट है।
ایسا پیسہ لذت تو دے گا لیکن ایمان میں رکاوٹ ہوگا۔ ایسی تمام چیزیں جو وجود کی لذت کا باعث ہیں وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو باقی کا اسلام محفوظ ہو جائے گا۔ آپ غور کرو کہ آپ کی اصل نیت کیا ہے۔ اگر آپ شادی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں تو فقیر کے لیے تو یہ حکم، اور اگر شادی لذت کی خاطر کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ فقیر کے لیے شادی حکم ہے، اور اگر شادی لذت کے لیے ہو تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا وقت آ جائے تو نکاح سے بھاگ جاؤ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ وہ اللہ سے کتنی مکمل آشنا ہے۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شادی ہونے لگی مگر اللہ نے مہربانی کر دی تو داتا گنج بخش ایسی ہستی ہیں کہ شریعت کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ جیسا ان کا منصب تھا اسی طرح ان کے فرائض ہوتے ہیں۔ فقراء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شادی کے جو احکامات ہیں اگر وہ لذت کے لیے ہیں تو اتنا ہی گناہ ہے جتنا نکاح کے بغیر۔ اگر اللہ کا حکم سمجھ کے کیا جائے تو پھر صحیح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح ہماری سنت ہے، اور جس نے سنت کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کے لیے شادی کرتے ہیں۔ اگر یہ نیت نہیں تو پھر کوئی ثواب نہیں۔ ایک حدیث شریف سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے۔ کچھ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ کے حکم میں استثناء ہوتی ہے تو کیا شادی کے حکم میں بھی کوئی استثناء ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بہت عرصہ بعد ایک وقت آئے گا جب انسان کے ماں باپ اور اس کی بیوی بچے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اگر ایسا وقت آ جائے تو اس وقت کے لیے میں حکم دیتا ہوں کہ بہتر ہے کہ انسان پہاڑوں میں چلا جائے اور شادی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ماں باپ یا بیوی بچے انسان کو ہلاک کر دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ ماں باپ اور بیوی بچے انسان کو اس کی غریبی پر غیرت دلائیں گے، اور اس کے پاس ایمان بیچنے کے لیے کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ اگر ایسا وقت آ جائے تو شادی سے بھاگ جاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ پیسے کی محبت ایمان سے دور کرے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پیسہ تھا مگر وہ سخی تھے۔ سخی کی کیا تعریف ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن پیسے سے محبت نہیں ہوتی۔ ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ پیسہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تمہیں کثرت مال نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے۔ مال کی کثرت غافل کر دیتی ہے۔ مال کی کثرت کی محبت اور وجود کی لذت سے بچ جائے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب وجود کی لذت سے بچو۔ نیند فرض ہے لیکن اگر نیند لذت کے لیے ہو تو اس سے بچو۔ بھوک ہے تو کھانا کھاؤ مگر بہت زیادہ کھانے سے بچو۔ جسم کی لذت کے مضامین سے بچو۔ پیسہ گننے کی لذت سے بچو۔ اس طرح آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ آخر میں سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے اور مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان اور خوش بنا دے، آمین۔ سوال نمبر 2، یہ جو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، مرنے سے پہلے مرنا یہ آسان بات ہے۔ مرنے کے بعد جو کچھ تمہارے لیے ہونا ہے وہ کچھ اپنی موجودگی میں کر لو۔ جو چیز مرنے کے بعد تمہارے بغیر چل جائے وہ چیز زندگی میں اپنے بغیر چلنے دو۔ اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا، یعنی آپ کے جانے کے بعد آپ کا گھر چلا جائے گا اور لوگ گزارا کریں گے یا نہیں کریں گے یہ آپ کی موجودگی میں نہیں ہوتا۔ کبھی اپنے آپ کو وڈرا کر کے دیکھ لو، اس سے پہلے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے آپ کیوں نہ تھوڑا سا ایک طرف ہو جاؤ۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مر جانا۔ ایک دن آپ نے کھانا چھوڑ دینا ہے، کھانے کی موجودگی میں ہاتھ کھینچ کے دیکھو، یہ ہے مرنے سے پہلے مر جانا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی جیسے معطل ہوتی ہے، اس کو زندگی کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بات کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے ایک مقصد کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دو تاکہ باقی مقاصد ہیج ہو جائیں۔ بس یہیں سے آپ کو مل جائے گا مرنے سے پہلے مرنا اور موت سے پہلے موت۔ مثلاً آپ نے ایک کیس بنا لیا، ایک بزرگ کے ساتھ نسبت کر لی۔ اب اگر آپ پیدل حج پر جاتے ہو تو 6 مہینے جانے میں لگاؤ اور 6 مہینے آنے میں لگاؤ، یعنی سال میں ایک حج یا 2 سال میں ایک حج یا 3 سال میں ایک حج۔ آپ چلتے جا رہے ہو اور آپ کا کام ہے چلتے رہنا، چلتے رہنا۔ اب آپ مرنے سے پہلے مر گئے، باقی کے شعبہ حیات کہاں گئے؟
گھر والے کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ کہتا ہے جس کے سفر میں جا رہا ہوں انہی کے حوالے کر کے آؤں۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کام میں ایسے لگ جانا کہ باقی سارے کام اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہ ایک کیفیت میں گم ہو جانا، یعنی ایک کیفیت میں ایسے گم ہو جانا کہ باقی ہر چیز سے بے خبر ہو جانا۔ منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غر کے وسالو نمی دانم کجا رفتم، یعنی میں اس کے خیال میں ایسا گم ہوا کہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اور اس کے وسال میں ایسا غرق ہوا کہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اس سے پوچھو کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہوں۔ تو وہ اس خیال میں گم ہو گیا۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مر جانا، اپنے آپ سے علیحدہ ہو جانا، جدا ہو جانا، اپنے آپ کو چھوڑ دینا۔ جو چیزیں زندگی والے کرتے ہیں وہ نہ کرنا۔ ایک آدمی مرنے سے پہلے مرنے والا درویش تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، کسی شہر میں داخل ہو رہا تھا، وہاں لوگوں نے اس کے استقبال کے لیے ہجوم اکٹھا کر دیا۔ اس کو پتہ چلا سارے شہر کا ہجوم ہے، تو جب ہجوم کے قریب آیا تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ تو مریدوں نے کہا آپ نے لوگوں کے سامنے یہ کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ درویش نے کہا لوگوں کے سامنے تو میں نے روزہ توڑ دیا اور اس کی قضا میرے لیے آسان ہے، لیکن یہ جو تعریف کا جن ہے یہ برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو اپنے آپ سے جو مر جاتے ہیں وہ شہرت سے الگ ہو جاتے ہیں، دولت سے بھی الگ ہو جاتے ہیں، نیک نامی اور بدنامی دونوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، ایک مقصد میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مشاہدہ ہے، مرنے سے پہلے مر جانا ایک مشاہدہ ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ شعور، کچھ نالج ملا ہوگا۔ تو مزید ویڈیوز سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو فوراً سے نوٹیفیکیشن شو ہو جائے۔ اور اگر آپ لوگ کوئی ٹاپک سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔